کہ جس کے ادا نہ کرنے اس کا انکار کرنے پر مانعین زکوٰۃ کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، جسے کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اس مختصر وقت میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت میرا مقصد دو باتوں کی طرف متوجہ کرانا ہے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا فریضہ ایسا نہیں ہے کہ خال لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بلکہ اکثر افراد اس کے مخاطب ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں تقریباً 86 مقامات میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام مسلمان اس کے مخاطب ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ کا نصاب تھا وہ کیا تھا؟ 200 درہم۔ درہم کی اس زمانے میں بڑی حیثیت تھی جو آج روپیے کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چاندی کا سکہ ہونے کی وجہ سے آج اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، ورنہ اس زمانے میں 200 درہم کی وہی حیثیت تھی جو آج سکہ رائج الوقت یعنی 200 روپیے کی حیثیت ہے۔ جو آدمی 200 درہم کا مالک ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی، اور سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا تھا۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال نامی ہونا ضروری ہے۔ مال نامی کا مطلب کیا ہے؟ جس مال کے بڑھوتری کی صلاحیت ہے، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت۔ اگر اس کی مقدار اتنی ہے کہ جو نصاب بند ہو جائے تو آدمی کو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ کچھ سونا ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ سونا ہے، کچھ روپیہ ہے، اور دونوں کی قیمت ملا کر چاندی کے اعتبار سے نصاب کو پہنچ جاتی تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ جو پرانے مدد کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی، اور موجودہ جو گرام کا حساب ہے جس میں 612.5 گرام چاندی، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ 612.5 گرام چاندی کا وزن جو تقریباً 92-93 ہزار روپے کلو چاندی ہے، تو 58,000 روپے تقریباً بنتے ہیں نصاب کے۔ اب کون آدمی متوسط الحال جس کے پاس 58,000 روپے کی ساری چیزیں مل کر ہوں، تھوڑا سا سونا گھر کے اندر ہے، تھوڑا سا روپیہ ہے، کچھ کاروبار کی چیزیں ہیں، اور زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بس وہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہوگا جس کے پاس ضروریات روزمرہ سے فاضل بھی اتنی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بنتا ہو۔ ایک تو نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ فرض ہونے کا، ایک زکوٰۃ اس نصاب میں ہوتا ہے جس کے مالک کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ اس میں تھوڑی سی اور وسعت ہے کہ اگر کوئی روزمرہ کی ضرورت میں استعمال کی چیزیں ہیں اور ان سے فاضل جو چیزیں ہیں اگر ان کی قیمت ملا کر 52 کلو چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو ہر آدمی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ آج کل بہت سے لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو جو بھی چیز خریدی جائے بیچنے کی نیت سے وہ مال تجارت ہے۔ اگر ایک پلاٹ بھی خرید رکھا ہے، جب اس کا دام بڑھے گا تو بیچیں گے، اور خریدتے وقت اس کی بیچنے کی نیت تو مال تجارت ہوگی۔ جو کتابوں کے تاجر ہیں ان کی کتاب والی تجارت ہے، دیکھا اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء کے لیے تو کتاب جو ان کے مطالعہ کی ہے وہ مال تجارت میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ کتابوں کی تجارت کرتے ہیں ان کا وہ مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ جو بھی مال بیچتے ہو، آج دیوبند کے مارکیٹ میں صدری ہے، ٹوپی ہے، رومال ہے، عطر ہے، عام طور سے لوگ اس کی فروخت کرتے ہیں، اس کی قیمت جوڑنی پڑے گی۔ اگر 58,000 سے 75,000 روپے کی 58-60,000 روپے کی مارکیٹ کا مال ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اور سال ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن ادائیگی ضروری ہوگی سال مکمل ہونے پر، جس کو اولاد حول کہتے ہیں۔ چونکہ عموماً لوگ زکوٰۃ کا حساب رمضان سے متصل یا رمضان کے پہلے یا رمضان میں کرتی، اس وجہ سے اس کا تذکرہ میں نے آج کر دیا۔ اور مقصد توجہ دلانا ہے، گھروں میں خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، وہ اپنے کو غریب شمار کرتی ہیں، لیکن 1 تولہ 2 تولہ سونا رکھا ہوا ہے۔ اگر صرف سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، روپیہ بالکل نہیں ہے،
तब तो सोने का निशान देखा जाएगा। 87.5 ग्राम सोने की मलकियत होगी तब ज़कात फर्ज होगी। लेकिन थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, या थोड़ा सा सोना है और कुछ बचा हुआ रुपया रखा हुआ है, देखो उनके दिल में अपनी कफालत तो है नहीं, शौहर की कफालत करेगा। कुछ रुपये बीमारी के या किसी और तरह के बचा के रख रखे, बच्ची की शादी के लिए रख रखा है, कपड़ा बनवाने के लिए रख रखा है, और उस पर उसका गुजर बसर मौकूफ नहीं है, तो ज़रूरियात रोज़मर्रा के फाजिल है, उसको जोड़ा जाए। थोड़ा सा सोना 10 ग्राम सोना भी अगर हो गया और उसके साथ थोड़ी सी चांदी हो गई, थोड़ा सा पैसा हो गया, तो निशाब बन गया, ज़कात फर्ज हो जाएगी। लोगों को अपने घर के हालात की इजाज़त देना चाहिए। ऐसी बहुत सी शक्लें होती है कि मर्द को ज़कात फर्ज नहीं है और औरत को ज़कात फर्ज, जो दो साहिब निसाब है, फर्ज उसके ऊपर है, लेकिन अदायगी बहरहाल करती है, चाहे वो जेवर काट के ज़कात अदा करे, चाहे पैसे से अदा करे, वो नहीं करनी तो शौहर को चाहिए कि उसके अंदर में ज़कात अदा करे। अगर के फर्ज उसके ऊपर नहीं है, लेकिन उस फरीज़े की अदायगी के लिए मदद करनी चाहिए। बहरहाल ज़कात की फर्जियत की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हम साहिब निसाब बनते कि नहीं बनते। मैंने बताया कि चांदी का निसाब 52.5 तोला चांदी यानी 612.5 ग्राम चांदी, उसकी कीमत ये निसाब बनता है। और 58-59 हज़ार गुज़िश्ता जुम्मा मैंने चांदी वाले से कीमत मालूम कर जब मैं जोड़ा था तो 58,000 बनता था। इतनी मुद्दत करने के खास उतार चढ़ाव नहीं हुआ होगा, तो 58-59 हज़ार रुपये की मिल्कियत का निसाब बन जाता है। तो जिसके पास अपने पैसे हो, बचत के पैसे हो, कुछ सोना चांदी हो, कुछ वाली तिजारत हो, तो साहिब निसाब बन जाता है और उसको ज़कात अदा करनी चाहिए। हिसाब कर लेने के बाद उसको जो नोट कर लिया कि इतनी ज़कात बनती है, फौरन अदायगी ज़रूरी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता अदा करता रहे। दो शक्लें होती हैं, या तो ज़कात की नीयत से माल अलग करके रख देना, उस वक्त की नीयत को कमल, या अपने माल में उसको शामिल रखा और जब अदायगी का इरादा हुआ उस वक्त नियत कर दी, तो दोनों वक्त की नियत का एतबार किया जाता है। अल्लाह ताला हमें इस तरीके की अदायगी तौफीक अता फरमाए और इसकी बरकत से फरमाए।